Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss here a very sensitive topic کہ کیا cousin marriages abnormal بچے دے سکتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ہماری فیملی میں اور ورلڈ وائڈ cousin marriages بہت common ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو first cousins ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے چچا کا بیٹا ماموں کی بیٹی ہے یا پھوپھی کی بیٹی خالہ کی بیٹی یعنی کہ یہ جو بہت قریبی ریلیشنز ہیں ان میں عام طور پر ایب نارمل بچے دیکھے جاتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو فیملیز میں رن کرتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں تھیلیسیمیا میجر کی بات کروں گی. تھیلیسیمیا ایک بلڈ ڈس آرڈر ہے اور عام طور پہ یہ جو پیشنٹس ہیں اگر یہ کیریئر ہوں اور ایک کیریئر کی شادی کیریئر سے ہی ہو جائے یعنی ٹریٹ کی شادی ٹریٹ سے ہو جائے تو پھر یہ آگے تھیلیسیمیا میجر میں کنورٹ ہو سکتے ہیں ایسے بچے. یعنی کہ بلڈ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ فیملیز میں رن کرتے ہیں. اس لیے اگر کبھی بھی جب بھی فرسٹ کزنز یا قریبی کزنز کی شادی ہوتی ہے تو اس قسم کی بیماریاں جن میں بلڈ ڈس آرڈرز شامل ہیں خون سے متعلقہ بیماریاں ہیں وہ جو ہیں ان بچوں میں ڈائریکٹلی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ بیماریاں اس طرح سے ہیں فار ایگزامپل مینٹلی ریٹارڈڈ بچے یعنی ذہنی طور پہ معذور بچے یعنی کہ ایک ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے جیسے شادی خاندان میں اندر ہی اندر کر رہے ہیں آپس میں اور بچے سارے نارمل ہیں لیکن آگے چل کے کچھ جنریشنز کے بعد ان فیملیز میں ایب نارمل بچے نظر آنے لگتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے اس چین کو بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ کروموسومل لیولز پہ جا کے جین میوٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو بچے ہیں وہ نیچرلی کیونکہ مدر فادر دادا دادی نانا نانی وہ سیم ایک ہی چین ایک ہی جینز کے اوپر جو ہے وہ بچے چلے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں میں بھی کہیں نہ کہیں فیملی میں کہیں نہ کہیں جا کے ایب نارمل بچے یعنی مینٹلی ریٹارڈڈ بچے جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. جو آؤٹ آف فیملی میرجز ہیں ان میں اس طرح کے بچے کم ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا جو فزیکل ایب نارمل بچے ہیں یعنی کہ وہ بچے مینٹلی تو ٹھیک ہے لیکن ان کا جیسے فار ایگزامپل جو انگلیاں ہیں ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے یا کوئی فزیکلی ایب نارمل ہیں جیسے ٹانگ کا مسئلہ ہے کوئی کمر کا مسئلہ ہے. اس طرح کے بچے جو ویسے تو مینٹلی وہ نارمل ہیں لیکن وہ فزیکلی ایب نارمل ہیں تو وہ بھی انٹو دا فیملی میرجز میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جو فیملی سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جیسے آنے والے وقت میں جیسے ہائپر ٹینشن ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے خاص طور پر یعنی کہ کچھ سسٹمیٹک ڈیزیزز بھی ایسی ہیں جو کہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور ایب نارمیلٹیز بھی جو ہیں وہ بچوں میں جا سکتی ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ بالکل شادی نہ کریں آپس میں لیکن اگر فیملی میں اس طرح کی ایب نارمیلٹی یا کوئی بڑی ڈیزیز جو ہے وہ انٹر ہو چکی ہے جس کے کافی لوگ شکار ہو رہے ہیں اور بہت سارے بچے رپورٹ ہو رہے ہیں تب ہم ایسے پیرنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں آؤٹ آف فیملی کریں تاکہ یہ جو کروموسومل چین ہے جین میوٹیشن ہے اس کو بریک ڈاؤن کیا جا سکے تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکے. تھینک یو ویری مچ. بی بلیسڈ بی سیف. اللہ حافظ.